بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں محمد علی مرزا کے حوالہ سے، اور ان 3 باتوں کے تناظر کے اندر فیصلہ میں نے آپ سے لینا ہے۔ بڑے بڑے علماء کو چیلنج دیے جاتے ہیں، مفتی تقی صاحب کو لے آؤ، مفتی منیب صاحب کو لے آؤ، مفتی ساجد میر صاحب کو لے آؤ، حتیٰ کہ امام کعبہ کو بلا کر لے آؤ، میں ان کے ساتھ فائنل کھیلنا چاہتا ہوں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ شخص ان حضرات کے سامنے بیٹھنے کے قابل بھی ہے، یا اس کو مینٹل اسپتال کے اندر داخل کروا کے اس کے دماغ کا علاج کروانا چاہیے، اور کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کی نفسیات کا علاج کروانا چاہیے۔ لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے آپ نے میری 3 باتیں سننی ہیں، اور ان 3 باتوں کے تناظر کے اندر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پہلی بات، ایک کلپ کے اندر جناب نے کہا وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، اب ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ہاں، اللہ کے فضل سے۔ پھر دیو کی تشریح کی، دیو کہتے ہیں شیطان کو، دیو کہتے ہیں شیطان کو۔ ہاں جی، ہاں، یعنی خود اقرار کر لیا کہ میں شیطان ہوں۔ اب ایک شخص خود اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ میں شیطان ہوں، اس کو امام کہنا چاہیے یا شیطان کہنا چاہیے؟ فیصلہ آپ کر لیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور کلپ ریکارڈ کروایا 26 نومبر کے بعد، جس کا ٹائٹل تھا کہ مناظرہ کے نام پر ڈرامہ بازی۔ اس میں جناب نمن نے ایک سوال اٹھایا کہ انجینئر کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جی میرے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ انجینئر صاحب کے پیچھے کون ہے؟ بھائی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ ہے، فلانے پاک کا ہاتھ ہے، فلانے شریف کا ہاتھ ہے، تو بھائی ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سپورٹ کر رہی ہے۔ جناب من تصحیح کر لیں، ایک طرف آپ خود اقرار کرتے ہیں کہ میں شیطان ہوں، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اولیاء اللہ کے پیچھے ہوتا ہے، شیطان کے پیچھے نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو راندہ درگاہ کیا ہے، اسے کہا تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے، اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ آپ نے اقرار کیا میں شیطان ہوں، تو شیطان کے پیچھے اللہ کا ہاتھ نہیں بلکہ شیطان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ دوسری بات، ترمذی کی ایک روایت پیش کی 2180، اس میں ایک واقعہ پیش کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے۔ ذات ارباد کے مقام پر جو واقعہ پیش آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے یعنی وہ شرک کے اندر مبتلا تھے تم بھی شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس کے ضمن میں ایک تمہید باندھی جناب نے کہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ میں ان کی دائی ہوں۔ اس حدیث کی تعویل کی تو ہم نے کہا نا بھائی یہ دھوکہ آپ دے سکتے تھے اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو، میں تو تہاڈی دائیاں، میں تو تہاڈی دائیاں، میں تو تہاڈی دائیاں۔ اب دائی صاحب نے جو کام ڈالا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ ترک رفع الدین کی حدیث کو ضعیف قرار دینے کے لیے جناب نے ایک پیٹ رول بیان کیا محدثین کا پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت وہ بغیر تصریح سما کے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ قاضی سفیان اس کے اندر مدلس ہے، لہذا ان کی یہ حدیث بغیر تصریح سما کے وہ ضعیف ہوگی۔ اب ہم اس کو اصول محدثین پر دیکھتے ہیں۔ بیسک اصول ہے محدثین کا جس کے تحت یہ حدیث پکی ضعیف ہے، اور آج تک اس کا سکم کوئی دور نہیں کر سکا۔ اور وہ سکم کیا ہے کہ اس حدیث میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مدلس ہیں، اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح کوئی نہیں ثابت۔ وہ حدثنا یا اخبرنا سے اپنے استاد سے نہیں روایت کرتے کہ میرے استاد نے مجھے حدیث بیان کی یا میرے استاد نے مجھے خبر دی، وہ کہتے ہیں ان۔ اب دائی کو یہ پتہ نہیں کہ پہلے میں یہ قاعدہ بیان کر چکا ہوں۔ اب دائی نے جو ترمذی کی روایت پیش کی 2180، اس کے اندر بھی سفیان تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے، ایک حدیث کے اندر ایک مدلس راوی آ جائے تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اور جس حدیث کے اندر 2 مدلس راوی آ جائے تو وہ ضعیف نہیں ہوگی۔ اب ترمذی کی جو روایت دائی صاحب نے پیش کی ہے 2180، کھولو جامع ترمذی کے کس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے؟ اس کے اندر سفیان بھی مدلس ہیں اور امام زہری بھی مدلس ہیں۔ آپ طبقات المدلسین اٹھا کر دیکھ لیں، اور دونوں اس حدیث کے اندر ان کے ساتھ روایت کر رکھی ہیں۔ تو دائی صاحب کی کرامت آپ نے دیکھ لی کہ دائی صاحب نے ایک پیٹرول بنایا کہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ مدلس کی ان والی روایت بغیر تصریح سما کے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ پھر ایسی حدیث پیش کی کہ جس کے اندر 2 مدلس راوی ہیں، واہ دائی صاحبہ کیا کہنے آپ کے علم کے، علمی لیول چیک کر لیں، اور چیلنج بازیاں امام کعبہ کو ہو رہی ہیں۔ تیسری بات، پھر مسند احمد کی ایک روایت پیش کی، اور مترجم کتاب کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 7352، اور اگر آپ اسلام 360 میں جا کر آپ چیک کریں گے تو اس میں اس کا نمبر ہے 3339۔
حدیث کے الفاظ تھے اللہم لا تجل قبری وسنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اب محمد علی مرزا صاحب نے جو الفاظ پڑھے وہ یہ الفاظ تھے کہ اللہم لا تجل قبری وسنا یعبد۔ مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اب آپ اسلام 360 میں جا کر اس حدیث کو 3339 میں نکال کے دیکھیں، اس میں بھی یعبد کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور اگر آپ مترجم نکال کے دیکھتے ہیں 7352 اس میں بھی نکال کے دیکھیں، اور اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہم لا تجل قبری وسنا لعن اللہ قوما، اور جناب نے الفاظ پڑھے ہیں یعبد، اللہم لا تجل قبری وسنا یعبد۔ مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اب ایسا شخص، اور مزے کی بات بتاؤں، خود جو سکین لگایا ہے اس سکین کے اندر بھی جناب نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اللہم لا تجل قبری وسنا لعن اللہ قوما، لیکن جب پڑھا ہے تو پڑھا ہے یعبد۔ اب سوال یہ ہے، ایک شخص حدیث کے الفاظ کو بھی غلط پڑھتا ہے اور محدثین کے پیٹ رول بیان کرنے کے بعد ان کو بھول بھی جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو شیطان بھی کہتا ہے اور کہتا ہے شیطان کے پیچھے اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ شخص مینٹل اسپتال میں داخل ہونے کے قابل ہے یا امام کعبہ کے ساتھ اور مفتی تقی صاحب کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہے؟ فیصلہ آپ خود کر لیں۔